السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ پیارے بھائیوں اور پردہ نشین معزز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میں انشاءاللہ الرحمن آج آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور مفہوم، اور ایک حدیث پاک، اس کا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم جو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ سورۃ نور کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو حکم ارشاد فرمایا، اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، اگر اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا جائے، اگر اس آیت کریمہ کو مان لیا جائے، تو میں یہ بات یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کائنات کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان کے عقائد جو ہے وہ درست ہو جائیں گے، ان کے نظریات درست ہو جائیں گے، ان کو رب العالمین کی طرف سے انعامات ملنے شروع ہو جائیں گے، اللہ احکم الحاکمین کا ان کے اوپر فضل شروع ہو جائے گا۔ تو آئے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے کائنات والو۔ اس لفظ میں، اس جملے میں، یا ایھا الناس میں کوئی بھی ایک انسان جس کے اوپر لفظ انسان بولا جائے، وہ غریب ہو، امیر ہو، وہ عرب کا رہنے والا ہو، وہ عجم کے رہنے والا ہو، وہ کائنات کے خطے میں کہیں بھی رہنے والا ہو، وہ اس میں شامل ہو چکا ہے۔ اب رب العالمین فرماتے کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، فرمایا ضرب مثل، ایک اللہ پاک تمہارے سامنے مثال بیان کرنے لگے ہیں۔ فرمایا فاستمعوا لہ، اس کو کان لگا کر سن لو، اس کو توجہ کے ساتھ سن لو، اس کی طرف کان دو، دھیان دو۔ یعنی یہ جو بات اللہ کا الحاکمین آگے بیان فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے اس کی طرف توجہ فرماؤ، غور کرو، یہ بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، توجہ فرمانا۔ فرمایا ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو تدعون، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کا الحاکمین کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی انسان بلاتا ہے، پکارتا ہے، اپنی حاجت کے وقت، اپنی مصیبت کے وقت، اپنی پریشانی کے وقت، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہا ہے، کسی بھی معاملے میں شفا نہیں مل رہی، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکار رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکار رہے ہو، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے کے سارے مل جائیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور اگلا جملہ، میں قربان جاؤں، اگلا جملہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان میں آ جائیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، ایک جناب عالی مجلس لگا جائے، سارے کے سارے جمع ہو کر ایک سٹیج پہ بیٹھ جائیں، اور سارے کے سارے چاہیں ایک مکھی بنانا، اللہ کہتے ہیں یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے آگے والی بات جو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑی ہے۔ فرمایا اگرچہ وَإِن يَسْلُبْهُمْ، اگر وہ مکھی اس سے سلب کر لے، چرا لے ان سے، فرمایا الذُّبَابَ، مچھی، شَيْئًا، کچھ بھی، یعنی اگر مکھی جو ہے ان کے کھانے میں سے کچھ بھی چرا لے، کچھ بھی لے لے، ان کی کھانے کی پلیٹ میں سے، ان کی کھیر کی پلیٹ میں سے، حلوے کی پلیٹ میں سے، چاولوں کی پلیٹ میں سے، بریانی کی پلیٹ میں سے، اسی طرح کوئی بھی آپ کھانا لے لو، سارے جمع ہو کر
یہ کھا رہے ہوں ان میں سے ایک لقمہ مکھی لے لے، ان سے مکھی ان میں سے ایک اپنا لقمہ لے لے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایک لقمہ لے لے، فرمایا لا یستنقذہ منہ، یہ اس سے چھین نہیں سکتے، وہ لقمہ اس کے حلق سے باہر نہیں یہ لے کر آ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے بھائیو، یہ تھی قرآن کریم کی آیت کریمہ۔ آئے اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں، اور حدیث پاک میں تو اللہ کے پیارے نبی نے سمجھانے والی اخیر کر دی ہے۔ یہاں پہ حدیث پاک جو بیان کر رہے ہیں حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ، حدیث پاک کے الفاظ کے اوپر غور فرمانا۔ فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عباس کے بیٹے یعنی عبداللہ وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان رجلا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ کی شان میں کلمات کہتا ہے، آپ کو جناب عالی کچھ کلمات سناتا ہے، کہتا ہے ما شاء اللہ، اللہ کے پیارے نبی کے سامنے الفاظ کہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے پیارے بھائیو، اللہ اکبر اللہ۔ یہ وہ کہتا ہے ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ ما شاء اللہ کا مطلب تو آپ خوبی جانتے ہی ہوں گے، ما شاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے واضح کر دو، انشاءاللہ الرحمن یہاں پہ ہر بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اب ماشاءاللہ انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے، کہہ دیتا ہے ماشاءاللہ، مطلب کیا؟ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ پاک نے چاہا۔ کسی چیز کو دیکھتا ہے، اچھا فروٹ دیکھتا ہے، اچھا کھانا کھا لیتا ہے، اس کے علاوہ اس کی فصل اچھی ہو جاتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ آگے یہ صحابی رسول کہتے ہیں وَشِئْتَ، ماشاء اللہ وَشِئْتَ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے بھائیو، یہاں پہ اللہ کا الحاکمین کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، خاموش کرواتے ہیں، کہتے ہیں بل ماشاء اللہ۔ فرمایا اے میرے صحابی رک جا، ٹھہر جا، میری بات کو ذرا توجہ سے سن۔ بلکہ یہ جو تو بات کہہ رہا ہے نا ماشاء اللہ وشئتا، جو اللہ چاہے جو آپ چاہے، ایسے نہ کہہ، یہ جملے نہ بول، بلکہ تو یہ کہہ ماشاء اللہ وحدہ، جو اللہ میرا اکیلا چاہے، جو رب العالمین اکیلے چاہے وہی ہوتا ہے جو رب العالمین چاہتے ہیں۔ پیارے بھائیو، ان ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اوپر اور اس حدیث پاک کے اوپر اگر امت مسلمہ عمل کر لے، اس کو سمجھ لے، اس کے اوپر عمل کر لے، انشاءاللہ الرحمن اللہ کی زمین میں بھی یہ کامیاب ہو جائیں گے، قبر کے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، کل حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوں گے، اللہ کا الحاکمین کے سامنے بھی یہ سرخرو ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔